صحابہ کرام ان سے آپ لوگوں کا یعنی شیعوں کا کیا اختلاف ہے؟ کیونکہ کہا جاتا ہے کہ جو شیعہ جو ہیں وہ صحابہ کرام پر معاذ اللہ تبرہ کرتے ہیں، یا آپ صحابہ کو یا کسی صحابی کو اہل بیت کا دشمن سمجھتے ہرگز ہیں؟ نہیں، لیکن آپ پھر یہ کس نے آپ کو کہہ دیا کہ شیعہ صحابہ پہ تولہ کرتے ہیں، تبرہ کرتے ہیں؟ یہ کہاں سے ثابت ہو گیا؟ اور تبرہ کا معنی ہے اہل بیت کے دشمنوں سے دوری اختیار کرنا۔ لعنت کو ہم نے گالی سمجھا ہوا ہے، اہل بیت کی تعلیمات میں گالی نہیں ہے، لعنت کا مطلب ہے دوری۔ اللہ اور پاک پیغمبر کے بعد روئے زمین پر اگر کوئی ذات، کوئی شخصیت، کوئی ہستی سب سے زیادہ معتبر ہے، سب سے زیادہ عظیم ہے فضائل کے لحاظ سے، مناقب کے لحاظ سے، تقوی و پرہیزگاری کے لحاظ سے، تو وہ اہل بیت علیہ السلام ہے۔ بہت خوبصورت انداز میں آپ نے پہلے سوالوں کے جواب دیے۔ اگلا سوال، اگر اگلے سوال کی جانب بڑھا جائے بسم تو اللہ۔ بہت زیادہ یہ سوال پوچھا جاتا ہے، اور یہ ایک آپ لوگوں کے بارے میں، شیعہ مذہب کے بارے میں میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ لوگوں پہ الزام تراشی کی جاتی ہے، کیونکہ میرا اہل تشیعوں کے ساتھ بہت زیادہ کلوز تعلق بھی ہے اور اٹھنا بیٹھنا بھی ہے۔ کہ صحابہ کرام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ جو ہے ان سے آپ لوگوں کا یعنی شیعوں کا کیا اختلاف ہے؟ کیونکہ کہا جاتا ہے کہ جو شیعہ جو ہیں وہ صحابہ کرام پر معاذ اللہ تبرہ کرتے ہیں، یا کیا اس کو کہتے ہیں صحابہ کو مانتے نہیں ہیں، یا میری جو تحقیق ہے اس کے مطابق کہ آپ لوگوں میں تولا اور تبرہ دو چیزیں، تولا یعنی اہل بیت کے دوست کو دوست سمجھنا، جی، اور تبرہ اہل بیت کے دشمن۔ تو آپ صحابی کو اہل بیت کے دشمن سمجھتے ہیں؟ میرا آپ سے سب سے سوال، پہلے آپ صحابی کی تعریف میرا آپ سے سوال ہے، آپ بات گھمائے نہیں نا، میں نے آپ نے مجھ سے سوال کیا نا، میں بھی کر سکتا ہوں۔ آپ صحابہ کو یا کسی صحابی کو اہل بیت کا دشمن سمجھتے ہرگز ہیں؟ نہیں، لیکن پھر یہ کس نے آپ کو کہہ دیا کہ شیعہ صحابہ پہ تولہ کرتے ہیں، تبرہ کرتے ہیں؟ یہ کہاں سے ثابت ہو گیا؟ شیعوں کے ہاں ایک چیز رائج ہے، میرے خیال میں کوئی بھی ذی شعور انسان اس سے انکار نہیں کرے گا، ہم کہتے ہیں اہل بیت کے دشمن پہ لعنت۔ ہاں، اور لعنت کا مطلب گالی نہیں ہے، لعنت کا موٹا سا مطلب ہے دوری، کہ اہل بیت کے دشمن سے ہم دور ہیں، ان کے دوستوں کے ہم قریب ہیں۔ اب یہ آپ لوگوں نے طے کرنا ہے، یعنی آپ سے مراد جن کا یہ سوال ہے کہ آیا صحابہ اہل بیت سے دور تھے؟ نہیں، اہل بیت کے دشمن تھے؟ صحابہ اور اہل بیت تو ہمارے سر کا تاج۔ جب ایسا، یہ سوال ہی سرے سے غلط ہے۔ یا تو آپ پہلے یہ مان لیں کہ صحابہ اہل بیت کے دشمن تھے یا اہل بیت کے خلاف تھے۔ جب ایسا نہیں ہے، ہمارے ہاں جو تولا تبرہ ہے اس کو کسی نے سمجھنے کی کوشش نہیں کی ہے۔ سیدھا سا موٹا سا معنی ہے تولا کا اور تبرہ کا۔ تولا کا موٹا سا معنی ہے کہ اہل بیت اور ان سے جو محبت کرنے والے ہیں ان سے محبت کرنا، اور تبرہ کا معنی ہے اہل بیت کے دشمنوں سے دوری اختیار کرنا۔ لعنت کو ہم نے گالی سمجھا ہوا ہے، اہل بیت کی تعلیمات میں گالی نہیں ہے، لعنت کا مطلب ہے دوری۔ مثلا میں آپ سے دوری اختیار کرتا ہوں یا آپ مجھ سے دوری اختیار، تو یہ ہے نہ کہ کوئی گالی ہے۔ اور آپ لوگوں پہ الزام لگایا جاتا ہے میں عرض کر رہا ہوں نا، ثلاثہ کو نہیں مانتے۔ نہیں کیوں نہیں مانتے؟ مانتے ہیں؟ نہیں کیوں نہیں مانتے؟ ہم اہل بیت علیہ السلام، ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے، ایک ہوتا ہے کہ کس کو زیادہ مانتے ہیں کس کو۔ ہمارا جرم یہ ہے، ہم کہتے ہیں کہ اللہ اور پاک پیغمبر کے بعد روئے زمین پر اگر کوئی ذات، کوئی شخصیت، کوئی ہستی سب سے زیادہ معتبر ہے، سب سے زیادہ عظیم ہے فضائل کے لحاظ سے، مناقب کے لحاظ سے، تقوی و پرہیزگاری کے لحاظ سے، تو وہ اہل بیت علیہ السلام ہے۔ ان کے بعد صحابہ کا، اور خود آپ نے مختلف روایات سن رکھی ہوں گی یقیناً، کہ جب کسی نے کسی سے کہا کہ جی وہ آپ کون ہیں، تو تفصیلاً بتا جی جی، چونکہ پھر آپ نے کہا ٹائم نہیں ہے نا تو میں ایک شخصیت آئی تو بات، جی جی بہرحال ایک شخصیت آئی، پہنچنے والے پہنچ جائیں گے۔ ایک شخصیت آئی تو کہا کہ جی وہ آپ کیوں نہیں کھڑے ہوئے، آپ نے کیوں نہیں وہ اس بات میں ہاں ملائی؟ تو انہوں نے کہا کہ بات کیا ہوئی تھی اہل بیت کی، میں اہل بیت نہیں ہوں۔ حتیٰ خود حضرت ام سلمہ آئی ہے نا، تو جب چادر تطہیر کے نیچے جمع ہونے لگے، تمام مفسرین نے اس کو لکھا ہے، تو سید الانبیاء نے کیا فرمایا؟ انت علی خیر، آپ خیر پر ہیں لیکن اہل بیت میں شامل نہیں ہیں۔ ہمارا قصور صرف یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ اہل بیت علیہ السلام، دیکھیں تاریخی اختلاف ہونا، ایک ہوتا ہے کسی کی توہین کرنا، ہم توہین کے قائل نہیں ہیں، ہم سے مراد میں نہیں ہوں، میری کوئی حیثیت نہیں ہے۔ مثلا ہمارے وقت اس ٹائم دو اہم ترین شخصیات ہیں، حضرت آیت اللہ العظمہ آغا خامنائی، حضرت آیت اللہ العظمہ آغا سیستانی، اور پاکستان کے جتنے بڑے علماء ہیں وہ سب کیا کہتے ہیں کہ اہل سنت کے مقدسات کی توہین حرام ہے۔ یہ میں پہلے پچھلے پوڈ کاسٹ میں بھی عرض کر چکا ہوں۔
صحابہ کے متعلق صرف ہمارا جرم یہ ہے، ہمارے جہاں جو مخالفت ہوتی ہے، ہم کہتے ہیں پہلے اہل بیت ہیں، اس کے بعد کوئی باقی ہر صحابی کو آپ مانتے ہیں؟ نہیں، کیوں نہیں مانتے؟ دیکھیں کسی کے ساتھ اگر آپ کا اختلاف، دیکھیں اختلاف ہونا ایک الگ چیز ہے، اختلاف کا ہونا، مطلب ان کی تاریخ میں اختلاف موجود نہیں، آیا تاریخ میں اختلاف موجود نہیں ہے؟ اگر آپ اس کو کھولنا چاہے کس صحابی کی شہادت کیسے ہوئی تو کیا کریں گے آپ؟ پھر تو کچھ نہیں بچے گا نا، چونکہ ہمیں ہمارے مذہب نے یہ سکھایا ہے کہ کسی کو برا نہ کہو، تاکہ آپ کے جس کو آپ مانتے ہیں، میں اس کو اچھے لفظ میں بیان کروں گا، لفظ تعبیر کوئی اور بھی ہو سکتی ہے، آپ کسی کو برا نہ کہیں تاکہ آپ جن کو مانتے ہیں، کسی کے جھوٹے خدا کو برا نہ کہو۔ دیکھیں ہم یہ بھی نہیں کہتے، یہاں صحابہ کے لیے یہ بھی نہیں کہتے، ہم اہل بیت علیہ السلام کو سب سے افضل مانتے ہیں اللہ اور پاک پیغمبر کے بعد۔ ہمارا عقیدہ جس طرح ہم نے کلمہ اپنا بنایا ہوا، جو اہل بیت علیہ السلام نے ہمیں تعلیم دیا، پہلے ہے لا الہ الا اللہ یعنی اللہ تعالیٰ، پھر پاک پیغمبر، اور پھر اہل بیت امیر المومنین اور ان کے جانشین۔ ہمارا صرف یہی ہے، میں اپنے آج کے پوڈ کاسٹ کے توسط سے عرض کرنا چاہوں گا کہ ہمارا جرم یہ ہے کہ ہم اہل بیت، یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ آپ صحابہ کو تولا تبرہ کرتے ہیں، تو یعنی وہ خود مان رہے ہیں کہ وہ خدا نخواستہ نعوذ باللہ اہل بیت کے دشمن تھے، ہم نے تو کبھی نہیں کہا۔ باقی اختلاف رہا ہے، تاریخ میں اختلاف رہا ہے، کئی ایسے لوگ ہیں جنہوں نے خود صحابہ کو نہیں مانا، یعنی صحابہ کی زندگی میں امیر المومنین کے علاوہ کئی ایسے لوگ ہیں جنہوں نے خود ان کی خلافت کو نہیں مانا۔ امیر المومنین نے تسلیم کیا؟ نہیں کیا، امیر المومنین گھر بیٹھ گئے۔ اچھا، اس بات پہ میں نے تھوڑی سی تحقیق کی ہے، اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کو یہاں پہ تھوڑا سا بتانا چاہوں گا کہ اب میں آپ کو یہاں پہ دکھاتا ہوں کہ شیخ ابو الحسن الاربلی، اردبیلی ہوگا، اردبیلی، انہوں نے اپنی روایت کی ہے کہ حضرت علی نے حضرت ابوبکر سے فرمایا رات کے وقت میں آپ کی بیعت کروں گا، پھر بعد از نماز مغرب آپ اٹھے اور حضرت علی یعنی حضرت علی، اس روایت کو ہم سرے سے مسترد کرتے ہیں۔ اس کی وجہ میں آپ کو عرض کر دوں نا، میں آپ کی بات سنتا ہوں، پورا آپ کو ٹائم دیتا ہوں، لیکن یہ 2-3 ہیں منٹ صرف سنیے گا۔ اس کے بعد حضرت علی اٹھے اور حضرت ابوبکر کے حق میں تعریفی کلمات کہے اور پھر ان کی بیعت کر لی۔ ایک چیز سنیے گا پوری، میری 1-2 منٹ میں سن رہا ہوں۔ یہ تھے شیخ ابو الحسن اردبیلی جو آپ کہہ رہے ہیں۔ آگے شیخ ابن ابی الحدید ہیں، انہوں نے شرح نہج البلاغہ میں بیان کیا کہ حضرت علی نے فرمایا کہ حضرت ابوبکر اس خلافت کی ذمہ داری کے سب سے زیادہ حقدار ہیں کیونکہ وہ صاحب غار ہیں۔ تیسری چیز، تیسرے اور آخری، پھر میں آپ کو ٹائم دیتا ہوں، شیخ توسی آپ میں کافی معتبر نام ہے ان کا، انہوں نے اپنی کتاب امالی میں کہا ہے کہ حضرت امام علی نے فرمایا کہ میں نے حضرت ابوبکر کی بیعت کی جیسے تم نے ان کی بیعت کی، میں نے مسلمانوں کی جمعیت کو توڑنے اور ان کی اجتماعات میں تفرقہ ڈالنے کو ناپسند کیا، اور پھر حضرت ابوبکر نے اپنے بعد حضرت عمر کو منتخب کیا یا مقرر کیا تو میں نے ان کی بیعت کی جیسے تم نے ان کی بیعت کی، پھر حضرت عثمان، اور پھر ان کی شہادت کے بعد تم میرے پاس آئے اور تم نے میری بیعت کی جیسے تم نے پہلے حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان کی بیعت کی، اسی طرح تم نے میری بیعت کی۔ یہ آپ کی کتب میں بہترین یہ آپ نے سوال کیا ہے جی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں چاہوں گا کہ اس پہ 5 منٹ مجھے دیے جائیں تاکہ میں اس پہ وضاحت کے ساتھ آپ کی خدمت میں۔ صرف چھوٹی سی میری یہاں پہ، پھر آپ پورے 5 منٹ لیجیے گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ بتا دیں کہ یہ روایات جو ہیں یہ آپ کی کتب ہیں؟ میں عرض کر رہا ہوں ہمارا جو سلسلہ حدیث ہے جی، ہمارے ہاں جو علماء نے اہل بیت علیہ السلام، چونکہ ہمارا کوئی بھی کام، کوئی بھی چیز، کوئی بھی قانون ذاتی نہیں ہے، اہل بیت علیہ السلام کا بتایا ہوا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس روایت کو اگر آپ معتبر مانتے ہیں، جو خصوصاً آپ نے آخری پڑھی ہے، تو ہمارے برادران کے نزدیک انتخاب کا طریقہ کار کیا ہے؟ ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب بات آتی ہے امیر المومنین کی، ہم قرآن کی آیت پیش کرتے ہیں، اہل سنت معتبر شخصیات کے اقوال پیش کرتے ہیں، تو اس کو رد کر دیا جاتا ہے کہ پاک پیغمبر اپنے بعد اپنا جانشین بنا کر نہیں گئے تھے، اور اس کے نتیجے میں بتایا جاتا ہے کہ ایک جماعت نے، ایک گروہ نے حضرت ابوبکر کا انتخاب کر لیا۔ تو جب حضرت ابوبکر کی باری آتی ہے تو آپ اس قاعدے قانون سے ہٹ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور جب بعد والے خلفاء کی باری آتی ہے تو وہ کس عنوان سے کر کے گئے، پہلے تو یہ طے کر لیں انتخاب کا طریقہ کیا ہے۔ اب یہ تو آپ کی کتب میں نہ میں عرض کر رہا ہوں نا، میری باتوں کو، ساری باتوں کو مانیں نا پھر جی، اگر میری کتب سے ماننا ہے تو پھر میری ساری باتوں کو مانیں۔ ہمارے ہاں سب سے بڑی ستم ظریفی یہ ہے کہ ہم نے جب بھی کوئی بات ثابت کرنی ہو، ہمارے خلاف کرنی ہو تو اپنی کتابوں سے کرتے ہیں، اور ہم نے اگر ان کے خلاف کرنی ہو تو وہ کہتے ہیں کہ ہماری یعنی اہل سنت منابع سے آپ ثابت کریں۔